تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. حیرانگی کی بات یہ کہ ان کے فیصلوں کی کیا کی جاتی ہے؟ توہین کی جاتی ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد لوگوں نے طلاق میں بڑی جلدی شروع کی ہے اور دھوکہ بازی شروع کی ہے. طلاق ایک مجلس میں دیتے ہیں 3 سے زیادہ، ارادہ بھی ان کا 3 سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کر جب بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا ارادہ 1 کا تھا، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. آج کے بعد اگر کوئی طلاق دے گا 3 تو وہ 3 ہی شمار ہوں گے، 1 شمار نہیں ہوگا. یہ عمر فاروق کا فتویٰ ہے. اس پر ہزاروں صحابہ نے بیٹھ کر یہ جو ہے خاموشی اختیار کی کہ بالکل عمر تیرا فتویٰ. آج کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، عمر نے شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کیا، ہم حضور کی بات مانیں گے. تو میں حیران اس بات پر ہوں، اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا جو ہے وہ رکھتے ہو اور محبت والے ہو تو عمر فاروق کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرمایا ہے. یہ تو وہ صحابی ہے کہ ہر ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید ہے، اور حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مراد ہے. مراد ہے، وہ مانگے گئے ہیں. آپ نے دعا کی، اے اللہ، کون؟ ایک ابو جہل اور ایک عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ فیصلہ فرما دیا. وہ تو اللہ کے انتخاب ہے. اگر یہ نہیں ماننا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا. لوگ ادھر ادھر نماز پڑھتے ہیں، ایک قاری کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے الگ قاری بنایا ہوتا ہے، کسی نے الگ. مسجد کے کونوں میں الگ الگ جو ہے تراویح ہو رہی ہے. آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، سارے مل کر ایک قاری کے پیچھے کون پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ تراویح پڑھیں گے. یہ عمر فاروق کا فیصلہ تھا، سارے صحابہ نے مان لیا. نمبر 1 ایک قاری کے پیچھے پڑھیں گے. نمبر 2 سارے رمضان پڑھیں گے. نمبر 3 پورا قرآن پڑھیں گے. یہ سارا فتویٰ کس کا تھا؟ عمر فاروق کا تھا. حیرانگی اس بات پر ہے. پھر یہ بھی کہا ہاں 20 رکعت تراویح پر جو ہے وہ کیا کیا؟ صحابہ نے اجماع کیا. اب کوئی مخالفت میں آتا ہے، کہتا نہیں، عمر فاروق کا یہ فتویٰ کس کے تھا؟ شریعت کے خلاف. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا سارے صحابہ خاموش تھے؟ میں ایک نقطے پر آ رہا ہوں اور وہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. پھر تیسری بات عمر فاروق نے فرمائی، وہ کیا تھا؟ خواتین آتی تھی مسجد، اور مسجد آتی تھی تو سطر کا وہ خیال نہیں ہو سکتا تھا. عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، آج کے بعد خواتین اپنی مسجدوں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھے گی، مسجدوں کی طرف نہیں آئے گی. عمر فاروق کا فتویٰ تھا. کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ان کی بیوی جاتی تھی، اس اعتراض کا میرے پاس جواب ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ فتویٰ عمر فاروق کا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، عمر فاروق کے اس بات پر اللہ نے آیات نازل فرمائی جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آج کے بعد آپ امت مسلمہ کے خواتین کو کہیں کہ آج کے بعد وہ گھروں سے بغیر حجاب کے باہر نہ نکلیں، پردہ کر کے باہر نکلا کرے، اور باہر زیادہ نہ نکلا کرے، بلکہ اپنے گھروں میں زیادہ بیٹھی رہے، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ میں جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. عمر، بس یہ آپ کی بات میں نے سن لی تو سن لی. اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی. کیا فرمائی؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیة الاولى واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے عمر کے اس بات پر اتنا موافقات عمر میں کہ اتنا خوبصورت جملہ فرمایا، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور یہ سارے اعمال کر اللہ کا ذکر کرو. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے نساء، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کی اس سوچ کی برکت سے جو آج میں نے تم پر لازم کیا کہ گھر میں رکھو اپنے آپ کو، گھر میں بیٹھی رہو، اس سوچ کی برکت سے اللہ تمہیں پاک کر دے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ وہ اس پاک سوچ کی پاک نتیجہ تھا، پاک سوچ کا وہ پاک نتیجہ تھا. عمر فاروق کی پاک سوچ تھی، اللہ نے پاک نتیجہ نازل فرمایا کہ اس سوچ کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ تمہیں پاک کر دے گا. یہ عمر فاروق کا فتویٰ تھا. خلاصہ یہ کہ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ چیز سنی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اب ہمیں آج کے بعد کوئی تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ کون سی تاریخ مقرر کرے؟ کسی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، کسی نے کہا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات، کسی نے کہا جب نبوت آپ کو ملی، بعثت۔ یہ تین مشورے۔ ایک نے مشورہ دیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی۔ یہ سارے مشورے جب آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ہاں وفات تو نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ غم ہے، اور غم ایک مرتبہ ہوتا ہے، بار بار نہیں منایا جاتا۔ ولادت نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں، اس میں دن میں اختلاف ہے، لہٰذا اختلاف والی چیز کو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اب کیا چیز لیں؟ نبوت بعثت کو بھی نہیں لے سکتے ہیں، پھر کس کو لیں؟ ہجرت کو لے۔ کیوں ہجرت کو لے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا جو قدم حضور کا ہجرت کی طرف بڑھا، گویا کہ اسلام کی طاقت شروع ہو گئی تھی۔ کئی اعتبار سے ہجرت کو منتخب کیا۔ کس نے منتخب کیا؟ عمر فاروق نے۔ پھر اپنا مہینہ بھی تبدیل کرو اگر حکم نہیں ماننا، چینج کر دو اپنا مہینہ کہ نہیں بھائی ہم عیسوی پہ چلیں گے، ہم محرم وغیرہ پر نہیں چلیں گے۔ ماننا پڑے گا پھر آپ کو۔